السلام علیکم، میں ہوں آفرین خان اور یہ ویڈیو ریکارڈ بہت مشکل سے ہمت کر کے میں یہ ریکارڈ کرنے جا رہی ہوں، کیونکہ میرے ساتھ اور میرے گھر والوں کے ساتھ بہت زیادتی کی گئی ہے۔ میں نے ایک شخص سے شادی کی تھی جس کا نام ہے عدیل بھٹی، جو کہ پنڈی سے تعلق رکھتا ہے، گلریز میں رہتا ہے، گلی نمبر 6 میں، مکان نمبر 224 میں۔ عدیل صفدر بھٹی نام ہے لڑکے کا۔ یہ آئی میرا ڈرامہ دیکھنے کے لیے، انہیں مجھ سے پیار ہو گیا، ہماری شادی ہو گئی۔ شادی سے پہلے بہت اچھے تھے، شادی کے بعد بھی انہوں نے کچھ محسوس نہیں کروایا۔ 15 جنوری 2020 کو میری مما کا انتقال ہوا۔ میری والدہ کے انتقال کے بعد ایک ہفتے بعد انہوں نے مجھے بولا کہ پنڈی آ جاؤ، وہاں پر ہم رہتے ہیں، تمہارا مائنڈ چینج ہو جائے گا تھوڑا سا۔ میں اپنے گھر والوں کو لے کر وہاں پر چلی گئی۔ میرے گھر میں میرا بھائی ہے، میری بھابھی ہیں، ایک میری چھوٹی بیٹی ہے اور ایک میری بھانجی ہے۔ ہم وہاں پر چلے گئے۔ وہاں پر ان کی اور میری گھومتے پھرتے کسی بات پہ تھوڑی سی بحث ہوئی۔ انہوں نے مجھے اپنے گھر لے گئے، وہاں لے جا کے انہوں نے مجھے بند کر دیا اور مجھے وہاں پر 25 دن رکھا اور مجھے بہت زیادہ مارا، میرے پر تشدد کیا، ظلم کیا، زبردستی مجھے شراب پلائی، میری ویڈیو بیان ریکارڈ کرتے رہے اور مجھے ویڈیو بیان میں کہتے رہے کہ تم بولو کہ تم اپنے بھائی کو چھوڑ دو، تم میرے بھائی کو مار دو، میں نہیں جانتی اپنے بھائی کو۔ مجھے کہتے میں تمہیں اکیلا رکھنا چاہتا ہوں، تم اپنے گھر والوں کو چھوڑ دو، اپنے کام کو چھوڑ دو۔ روز مار کھانی، روز شراب پینی۔ 25 دن کے بعد ان کی میری بات ہوئی کہ مجھے ڈرامہ کرنا ہے، میں سب کو چھوڑ دوں گی مگر مجھے ڈرامہ کرنے دو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہاں پر ڈرامہ کرنے کے لیے ہم گجرانوالہ چلے گئے۔ گجرانوالہ میں میں نے ڈرامہ کیا 3 دن، جمعہ، ہفتہ، اتوار۔ ڈرامہ کر کے میں جب ڈرامے سے باہر نکلی تو روز میرے سے گاڑی میں انہوں نے لڑائی کرنی کہ تم نے اس کو کیوں بلایا، تم نے اس سے کیوں بات کی، کبھی کسی بات پہ کبھی کسی بات پہ۔ ہفتے کی رات تھی، مجھے کہتے کہ تم اب کل چلو نا پنڈی، پھر میں تمہیں بتاتا ہوں۔ میں ڈر گئی۔ میں نے جو ہے گھر جا کر، یہ سویا ہوا تھا، میں چپ کر کے اپنے گھر والوں کو لے کے گھر سے بھاگ گئی۔ نمبر میرا آن تھا، مجھ سے یہ بات کرتے رہے، بات کر کے مجھے کہتے رہے کہ پلیز مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، میں نے تمہارے ساتھ ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، میں تم سے معافی مانگتا ہوں۔ اس کے بعد کرونا آ گیا۔ کرونا آنے کے بعد حالات بہت خراب ہو گئے کیونکہ کام کاج بھی بند ہو گیا تھا۔ ان کی میری صلح ہو گئی۔ پورے کرونا کے مہینوں میں کوئی ہماری لڑائی نہیں ہوئی، کوئی مسئلہ نہیں ہوا، ہم خوش رہتے رہے ساتھ۔ اس کے بعد 14 محرم سے ہمارا ڈرامہ شروع ہوا۔ انہوں نے بولا تمہارا شوق ہے کام کرنا، تم کرو، میں تمہیں منع نہیں کرتا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ انہوں نے بولا ڈرامہ کر لو۔ فیصل آباد میں نے ڈرامہ کیا۔ فیصل آباد ڈرامہ کری تھی، انہوں نے بولا، عدیل بھٹی نے بولا کہ آپ پنڈی ڈرامہ کرو، میرے کچھ کام ہیں وہ کلیئر ہو جائیں۔ میں پنڈی ڈرامہ کرنے کے لیے گئی تو پنڈی میں جمعہ، ہفتہ، اتوار 2 شو تھے۔ وہ شو ہمارے گزرتے گئے۔ اسد بٹ پروڈیوسر کا ڈرامہ تھا، سروس تھیٹر نیا کھلا صدر میں، وہاں پر میرا ڈرامہ تھا۔ میں ڈرامہ کر رہی تھی کہ اتوار کا ڈرامہ ختم کر کے رات کو گھر آئی ہوں۔ وہاں پر انہوں نے مجھے بحریہ ٹاؤن میں کسی کوٹھی میں رکھا ہوا تھا، خوش باش، انہوں نے مجھے رات کو کوئی بات محسوس نہیں کروائی۔ انہوں نے مجھے وہاں پر رات کو بولا ہم صبح ایک سالگرہ پہ جائیں گے، میرے بھائی کی سالگرہ کریں گے۔ ہمیں گاڑی میں بٹھا کے سب کو تیار کروا کے لے گئے۔ رستے میں ہماری گاڑی میں کچھ بندے بیٹھ گئے، میں نے سمجھا کہ وہ چور ہیں۔ انہوں نے ہمیں پسٹل لگا دیا اور ان کے گھر کے باہر لے گئے۔ جب ان کے گھر کے باہر لے کے گئے تو عدیل کہتے کہ یہ پسٹل مجھے دے دو، یہی تو میں چاہتا تھا، جو میں چاہتا تھا وہ میں نے کر لی ہے۔ وہ پسٹل جو ہے انہوں نے عدیل نے ان بندوں سے پسٹل لے لیا اور گھر پہ لے آئے۔ گھر پر لا کر ایک کمرے میں مجھے بھی مارا،
میرے بھائی کو اتنا مارا، شام 7 بجے مارنا شروع ہوئے ہیں اور اگلی صبح دوپہر 2 بجے تک میرے بھائی کو مارتے رہے ہیں، ویڈیو بیان ریکارڈ کرتے رہے ہیں اس میں مار کے کہ بولو تمہاری بہن ٹھیک نہیں ہے، بولو تمہاری بہن ایسی ہے، بولو تمہاری بہن تم اسے نہیں جانتے، تم اپنی بہن کو چھوڑ دو، تم سب لوگ چلے جاؤ، میں تم لوگوں کو رہا کر دوں گا مگر اس کو یہیں رہنے دو، اس کے پیچھے کبھی نہیں آنا۔ ادھر سے میری بھابھی کے ساتھ اس نے 2 دفعہ بدتمیزی کی ہے، زیادتی کی ہے، اس کو مارا ہے۔ میری 1 سال کی بھانجی ہے، میری جان ہے، وہ میرے بھائی کی بیٹی ہے جنت خان، اس نے میری بیٹی جنت خان جو میری بھانجی ہے اس کے منہ پہ تھپڑ مارے، اسے اٹھا کے بیڈ کے اوپر مارا۔ اس کے بعد میری بیٹی ہے خوشی خان جو اب 5 سال کی ہو گئی ہے، اسے مارا۔ وہ اس قدر ڈری ہوئی ہے اس شخص سے کہ وہ کہتی کہ بابا کا نام بھی نہ لو۔ اتنا ان لوگوں نے ہمارے ساتھ وہاں پر ظلم کیا، اس رات اتنا ظلم کیا کہ میں آپ لوگوں کو بیان نہیں کر سکتی۔ وہاں پر ان کی امی نے میری جان بچائی، ان کی امی شگفتہ ناز نام ہے ان کا، انہوں نے میری جان بچائی۔ انہوں نے کہا کہ تم یہ طلاق نامے پہ دستخط اور انگوٹھے لگا دو، تمہاری جان چھٹ جائے گی، تم چلی جانا۔ میں نے اس کے اوپر دستخط کیے، انگوٹھے لگائے، ان کے پاؤں پڑی، معافیا مانگی، انہوں نے ساری رات مجھ سے اپنے پاؤں چٹوائے، عدیل نے مجھ سے میرے بھائی سے اپنے پاؤں چٹوائے اور مار کے بولا بلاؤ کس کو بلانا ہے، کون ہے تمہارے پیچھے آنے والا؟ تمہارے پیچھے آنے والا کوئی نہیں ہے، مجھے تو انتظار تھا تمہاری ماں کے مرنے کا، تمہاری ماں مری ہے تو ہی تو میں نے یہ کیا ہے سب، نہ باپ ہے تمہارا، نہ ماں ہے، نہ کوئی اور پیچھے آنے والا ہے، کیا کرنا ہے اب تم نے؟ اس طرح کی باتیں انہوں نے کی، مینٹلی ٹارچر کیا، بچوں کے ساتھ بھی بہت ظلم زیادتی کی۔ انہوں نے بھی دستخط کیے، انگوٹھے لگائے۔ اس کے بعد اگلی شام کو ان کی امی نے مجھے وہاں سے روانہ کر دیا گاڑی میں بٹھا کے، کریم گاڑی بک کی، ہم گھر آ گئے۔ سارے رستے میرا فون آن رہا، مجھے کہتے فون پہ میرے ساتھ رہنا۔ گھر میں آنے کے بعد بھی فون پہ رہے۔ میں نے بولا عدیل میں نے ڈرامہ کرنا ہے، میں گھر میں نہیں بیٹھ سکتی ہوں کیونکہ میرے گھر کے اخراجات بھی ہیں، ان کا کر لو۔ گجرانوالہ میں نے ڈرامہ کیا امتیاز شاہ جی کا، جو کہ گجرانوالہ میں کیپری تھیٹر میں ڈرامہ لگایا ہوا ہے۔ میں وہاں پر ڈرامہ کر رہی تھی، 24 گھنٹے فون کے اوپر رہنا، کل لڑائی جھگڑا دھمکی۔ میں نے ان کو بولا کہ میں نے بات نہیں کرنی، مجھے کہتے ہیں اگر تم نے بات نہیں کرنی تو میں تمہیں جان سے گولی مار دوں گا، تمہارے گھر والوں کو بھی مار دوں گا۔ بے شک کہتے ہیں میری ریکارڈنگ کر لو، بے شک کہتے ہیں جس کو مرضی جا کے بتا دو۔ اب میں اور میرے بچے ہم لوگ گھر سے بھاگے ہوئے ہیں، میرے پاس رہنے کی جگہ بھی نہیں ہے، میرے پاس پیسے بھی نہیں ہیں، میں بہت پریشان ہوں۔ میری والدہ کے جانے کے بعد ہمارے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے، ہمارے سر پر کوئی بھی بڑا نہیں ہے جس سے ہم مدد مانگ سکیں۔ آخر کار ہم لوگ حکومت سے اپیل کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں کہ ان جیسے درندوں کو پکڑا جائے، اور میرے پاس سارے ثبوت موجود ہیں۔ انہوں نے زبردستی اسٹامپ پیپر لکھوائے ہیں، زبردستی انہوں نے مار کے چیک خالی چیک جو ہیں وہ سائن کروائے ہیں۔ بجلی کا کرنٹ ہوتا ہے جو پولیس کے پاس، انہوں نے گلریز ٹاؤن کے پولیس کے بندے بھی بلائے تھے، ان کے پاس اتنا سا کوئی تھا وائرلیس کے جیسا جو کرنٹ لگاتا ہے، انہوں نے میرے بھائی کو اس سے کرنٹ بھی لگائے، عدیل بھٹی نے کرنٹ بھی لگائے اس سے، ٹھیک ہے، اور دستخط کروائے اسٹامپ پہ، اور کہتے ہیں کہ تم اب جاؤ گی اگر میرے ساتھ نہیں رکھو گی، بات نہیں کرو گی تو میں اس اسٹامپ کے اوپر 2 کروڑ 4 کروڑ 5 کروڑ لکھ کے تو تمہارے اوپر پیسے چڑھا دوں گا۔ میری حالت اس طرح کی نہیں تھی، اس بندے نے مجھے ذہنی ٹینشن دے کے، دھمکیاں دے کے، ڈرا کے ہمیں پاگل کر دیا ہے۔ ہم بہت پریشان ہیں، ہماری مدد کریں۔ اب میں یہ نیوز والوں کو سے درخواست کرتی ہوں کہ میرے اس نیوز کو، اس میسج کو چلائیں، ساری دنیا تک پہنچائیں، تاکہ یہ جو ظلم عورتوں کے ساتھ بندوں نے شروع کیا ہوا ہے اس بندے کو پکڑا جائے اور اس کے ساتھ سخت کارروائی کی جائے، کیونکہ اس نے میرے 1 سال کی بچی جو ہے جنت خان، اس کے ساتھ بہت زیادتی کی، اس کو مارا ہے بہت زیادہ۔ میری 5 سال کی بیٹی، اس نے اس کو بھی بہت مارا ہے، اور اس کا کوئی کچھ کرنے والا نہیں ہے، کوئی اس کو سمجھانے والا نہیں ہے، اس کے گھر والے بھی اس سے ڈرتے ہیں۔
ابھی میرے پاس اس کے ریکارڈنگز، اس کے میسیج، اس کے تصویریں، ہر چیز میرے پاس ثبوت موجود ہے۔ میں ہاتھ جوڑ کر وزیر اعلیٰ پنجاب سے درخواست کرتی ہوں کہ ہمیں انصاف دیا جائے، ہمیں سب سے پہلے تحفظ دیا جائے، کیونکہ اس کے ایسے بہت سے لنکس ہیں، دوست ہیں، لنکس ہیں جن کو نہیں پتا کہ یہ میرے ساتھ، میرے گھر والوں کے ساتھ کیا ظلم کر رہا ہے، یہ ان کو میرے پیچھے چڑھا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، مجھے دھمکیاں دیتا ہے، گھر سے اٹھوا لوں گا، میں گھر سے بے گھر ہو کے 2 بیٹیاں لے کے پھر رہی ہوں، سڑکوں پر رل رہی ہوں، میں رہنے کی جگہ نہیں ہے، پاس پیسے نہیں ہیں، میں بہت پریشان ہوں، میری گاڑی تھی وہ بھی بک گئی ہے، میں بہت پریشان ہوں، میری مدد کریں، آپ سے میں درخواست کرتی ہوں، ہاتھ جوڑتی ہوں آپ لوگوں کے آگے، اس بندے کے پاؤں پڑی ہوں، کوئی صلہ نہیں ملا، آپ لوگوں کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، ہمیں انصاف دلوائیں، میرے بچوں کو، مجھے، ہم لوگوں کو رلنے سے بچا لیں۔